آیہ شریفہ کے پہلے دو لفظوں پر بات کی تھی اور آج کوشش کریں گے کہ باقی جو حصہ ہے دونوں آیتوں کا وہ آج کے درس میں مکمل ہو جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے لفظ ولی اور خوف کے بارے میں سماعت کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو کہ ولی کا لغوی معنی کیا ہے، اور پھر اس سوال کا جواب کہ ولی کو خوف تو ہوتا ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم، اس کا بھی آپ کو جواب دیا تھا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا هم یحزنون، اور اللہ کے ولی نہ غمگین ہوتے ہیں، اور مستقبل کا ترجمہ کریں تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں جو ہے یہ آیہ شریفہ مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ عربی زبان کے اندر خوف اور حزن کا معنی ایک نہیں ہے، اس کا معنی مختلف ہے۔ تو علماء لغت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خوف کا تعلق زیادہ تر استقبال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق زمانے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جہاں غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، وہاں ہر بات پر غم نہیں ہوتا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ کسی محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر انسان کو غم ہوتا ہے۔ جیسے آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ جب سیرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کی باتیں، تو اس میں ایک مشہور چیپٹر آتا ہے غم کا سال، جس کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن۔ اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال جناب ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کے چچا اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہوا، تو آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ اور یہ بات آپ کئی مرتبہ مجھ سے سن چکے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال، تو مراد اس سے یہ کہ آپ کی رفیقہ حیات کا جو انتقال تھا، یہ آپ کو بہت زیادہ محبوب بھی تھیں اور عزیز بھی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے وصال کے بعد اپنی کیفیت کو عام الحزن کہا۔ یہ یاد رکھ لینا کہ غم اور ہوتا ہے اور ماتم اور ہوتا ہے۔ غم میں اور ماتم کے اندر فرق ہے۔ غم یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کا پیارا یا محبوب چیز اس کے پاس سے چلی جائے تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ حزن ہے، غم ہے۔ اور ماتم یہ ہے کہ بندہ آؤ بکا کرے، رونا دھونا کرے، شکوے اور شکایت کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے غم کیا ہے، نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ ماتم نہیں کیا۔ اور پھر امام رازی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو غم ہوتا ہے یہ ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اب اس پوری آیت کا معنی یہ ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بلا شبہ اللہ کے ولیوں کو
نہیں ہے ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معنی یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والے مصائب ہوں یا ماضی کے اندر ولی کے پاس سے کوئی چیز چلی جائے، ولی نہ اپنی ماضی پر غم کرتا ہے اور نہ ولی اپنے مستقبل پر خوف کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے، یعنی کہ اس کو ماضی میں کسی چیز کے فوت ہونے کا غم بھی نہیں ہوتا اور مستقبل کے اندر کسی مصیبت کے آنے کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو ذرا آپ اور آیت کو سمجھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی زندگی کے اندر یہ چانس ملے کہ کوئی بندہ اس سے کہے کہ بھائی آپ سرکاری نوکری اختیار کر لیں، جیسے یہ پرانے عمر رسیدہ بوڑھے حضرات کہتے بھی ہیں کہ جب یہ بٹوارہ ہوا تھا پاکستان کا اور ہندوستان کا تو اس وقت سرکاری نوکریاں بڑی آسان بھی تھیں اور مل بھی جایا کرتی تھی، تو پھر جب وہ آخری عمر کے حصے کو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کا غم ہے کہ اس وقت اگر میں اختیار کر لیتا تو آج میرے لیے کیا ہوتی، آسانی ہوتی۔ یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور پھر اس کو اپنی عمر کے آخری حصے میں یا بچے کی فوتگی کے بعد اس کا غم آئے، دل کے اندر کوئی سلسلہ آئے، تو یہ ہوتا ہے غمگین ہونا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی جو ماضی میں ہو گیا اس پر بھی اسے غم نہیں ہوتا اور جو مستقبل میں چیز آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں قرآن کے اعتبار سے کہ ولی کو نہ خوف ہوتا ہے اور ولی کو نہ غم ہوتا ہے۔ ولی کی ماضی جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزر چکی ہوتی ہے اور مستقبل کے اندر بھی ولی جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا، ولی ہیں کون ہیں؟ تو پچھلے جمعے میں نے آپ کو صرف ولی کا عربی زبان سے اردو زبان میں جو ترجمہ ہے وہ بتایا تھا کہ ولی محب کو بھی کہتے ہیں، ولی نصیر جو مدد کرے اس کو بھی کہتے ہیں، ولی کا مطلب صدیق بھی سچا بھی ہوتا ہے اور ولی کا مطلب اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ولیوں کی تعریف خود فرمائی ہے۔ یہاں اولیاء کرام کی تعریف قرآن ذکر کر رہا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ولی کے لیے پہلی بات تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ ایمان کا لغوی معنی تو تصدیق کرنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ میرا ایمان ہے تو مطلب اللہ کے ذات کی ہم اس بات میں تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اور نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو قرآن ہمیں دیا ہے یہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا بلکہ اللہ کی ذات نے دیا ہے، تو آپ نے آگے امت کو پڑھ کے سنایا بھی ہے اور اس کے مطالب اور معنی بتائے بھی ہیں۔ یہ آ گیا ایمان کا لغوی معنی، تصدیق کرنا۔ اور تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کی مجموعہ کا نام ہے شافعیوں اور محدثین کرام کے نزدیک۔ دل سے بندہ تصدیق کرے اور زبان سے بندہ اقرار کرے۔ اب جس بات کی تصدیق کر کے زبان سے اقرار کر رہا ہے اس دین کے اندر جو چیز عمل کرنے کی ہے اس پر عمل کرے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان کا، اور جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ان پر عمل کرے تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ ایک کیفیت ہے اور اس دل کی کیفیت کا اظہار زبان سے کیا جاتا ہے تو اقرار باللسان اس کے لیے شرط ہو گیا۔ اور پھر اچھے مومن کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ عمل بالارکان ہو گیا۔ عمل بالارکان کا مطلب ہوتا ہے اپنے بدن کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان نام تو دل کی تصدیق کا ہے،
باقی اقرار باللسان اور نیکی کے اعمال کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہیں اور شرط ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے جن چیزوں کو اللہ کے نبی لے کر آئے اور وہ اتنی مشہور ہوں دین کے معاملے میں کہ ان کا انکار نہ کیا جا سکے، ان چیزوں کو ماننا جو ہے یہ ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل، بعض لوگ مجمل پڑھتے، مجمل نہیں، مجمل، اجمل یجمل اجمال سے، فصل یفصل تفصیل سے، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے جس کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد اس زمین سے اٹھنے پر ایمان کا نام جو ہے یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر دوسری جو ایمان مجمل ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ کے اسماء پر اور اللہ کے صفات پر ایمان لانا۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لے کے آیا اور میں نے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ یعنی قبول کرنے سے مراد اللہ نے نماز کا حکم دیا تو اس کو پڑھیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس کو رکھیں، حج کرنے کا حکم دیا تو حج کریں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو زکوٰۃ دیں، اور زبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی کوئی تفصیلی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں، ایمان مفصل اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور ایمان مجمل بھی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس پر اپنا جو یقین ہے اس کو پختہ کریں۔ اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ بندہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو تو اس طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ نہیں میرا رب اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر مجھے رکھ کے قبر میں عذاب دے گا، وہ کرم کرے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کبھی یہ کیفیت طاری ہو، اور کبھی یہ کیفیت طاری ہو کہ میرا رب اس چار دیواری کے اندر مجھ سے باز پرس بھی کرے گا، اور اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو مجھے سزا بھی دے گا۔ کبھی دل کے اندر خوف ہو تاکہ اللہ کی صفت قہار کا اظہار ہو، اور کبھی دل کے اندر امید ہو تاکہ اللہ کی صفت رحمان پر ایقان بھی ہو اور اس کا اظہار بھی ہو۔ نرا امید لگا کے بیٹھنا یہ بھی شریعت میں نہیں ہے، اور نرا خوف یہ بھی نہیں ہے۔ نری امید ہوگی تو بندہ احکام سے باغی ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، دین پر عمل نہیں کرے گا، بس اس کے مطمع نظر یہ ہوگا کہ اللہ رحیم ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نرا خوف پر ہوگا تو اللہ کی رحمت سے باغی ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے اندر ایمان نام اللہ کی ذات سے امید رکھنا اور اللہ کی ذات سے خوف رکھنا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کی تفصیل میں بتا چکا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو حج کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شراب سے بچتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو زنا سے بچتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو چوری سے بچتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ہڑپ کرنے سے بچتا ہے۔ بس اس کو ولی کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں ولی کی کیا تعریف ہے، مجھے آج تک پتہ نہیں ہے، میں آج تک اس قوم کو نہیں سمجھ پایا کہ ہم کیسا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔
کہ ایسے لوگ ہیں جو نماز میں نظر نہیں آتے، ہماری نظر میں ولی ہیں، حج نہیں کرتے، ہماری نظر میں ولی ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری نظر میں ولی ہیں، شریعت کی کوئی بات بتانا نہیں آتی، مسئلہ بتانا نہیں آتا، ہماری نظر میں وہ ولی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا ہے اولیاء کی تعریف، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہاں تو جس نے کبھی کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کے الف با تا سا جیم یہ نہیں پڑھا، وہ بھی ولایت کے دعوے بھرتا ہے، اور اس سے اگر نورانی یا رحمانی قاعدہ سن لیں آپ تو قاری عبد المالک صاحب وہ کیا پڑھے گا؟ الف بے تے سے جیم، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ آپ صبح سے لے کر دوپہر تک، یعنی کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اس کا معنی بتاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اس کا معنی بتاتے تھے، اور فقہ کے مسائل پڑھاتے تھے۔ بڑے بڑے علماء دنیا بھر سے آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور آگے میں حیران رہ گیا جناب قاری عبد المالک صاحب کہ ظہر کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر جو محلے کے بچے آتے تھے ان کو قرآن کریم ناظرہ پڑھاتے تھے اور قرات سکھاتے تھے، اور پھر جب وہ پڑھ کے چھوٹے بچے چلے جاتے تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے، ان کو آپ 7 قراتیں سکھاتے تھے۔ آج تو مجھے اگر آپ کہہ دیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ دوپہر کے بعد ناظرہ قرآن پڑھائیں تو میں بھی کہوں گا نہیں جی، میں تو صبح 6 پیریڈ لینے والا بندہ ہوں۔ تو وہ ولی ہے جو دوپہر میں لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، ان کی قرات سیدھی کر رہا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے وہ مسائل بتا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں 11ویں والا پیر، جس کا آج جو ہے وہ عرس ہے۔ وضو کے مسائل کا پتہ نہیں، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، اور وہ بنے پھرتے ہیں، پیر بنے پھرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، سندھ کی ایک بہت بڑی گدی ہے، میں نام نہیں لوں گا، ابھی اس گدی نے اس ہمارے دوست کو ہائر کیا ہے کہ مہینے میں ہم آپ کو 30-40 ہزار روپیہ دیں گے، صرف ہمارے آستانے پر جو فتوے آتے ہیں وہ ہمارے پیر صاحب نہیں دے سکتے، وہ فتوے آپ لکھیں گے اور اس کے اوپر اسٹمپ جو ہے نا وہ ہماری آستانے کی لگے گی، ہم اس کو آپ کو پیسے دیں گے۔ پیر پیسے دے کر لوگوں کو رکھ کے دین نہیں پڑھاتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی خود اللہ کا دین پڑھاتے تھے۔ بلکہ میں نے یہ علامہ شہاب شہرانی کی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی کہ ایک بندے نے عراق میں یہ قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی عبادت ایسی کروں گا کہ اس وقت وہ عبادت کوئی بندہ نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب پورے عراق کے علماء کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا تو علماء نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ عرب میں بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہو، یہ یہاں روزہ رکھے گا، دنیا میں کسی کا روزہ ہوگا، یہ یہاں تہجد پڑھے گا، دنیا میں کسی کا کوئی تہجد پڑھ رہا ہوگا، تو اس کی بیوی کو تو طلاق ہو گئی، اب تو اس کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ آپ بغداد شریف چلے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں بڑا بزرگ آدمی ہے، وہ آپ کو حل بتا دے گا۔ تو وہ شخص آیا اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر وہ عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، نہیں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ تو سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، 11ویں والے پیر کو دیکھیے، فرمانے لگے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہونی، تو ایسا کر مکہ شریف چلا جا اور مکہ شریف میں جا کے حرم کی انتظامیہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ اور ان سے یہ کہے کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کے گرد و نواح طواف کا سلسلہ بند کر دو، ساری قوم کو ہٹا دو، میرے سوا کوئی طواف نہ کرے، تم 7 چکر لگا لو، تمہاری شرط بھی پوری ہو جائے گی، اس وقت صرف بیت اللہ کا طواف تو کر رہا ہوگا، کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، عبادت بھی ہو جائے گی، تیری بیوی طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں 11ویں والا پیر۔ اس کو نہیں کہتے کہ عورت اگر سرخی لگا لے تو پھر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو پیر صاحب نے فون اٹھایا، السلام علیکم مفتی صاحب، یہ بتائیں یہ مسئلہ آیا ہے ہمارے پاس، یہ طلاق کا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی ذہانت ہے، کیسا معاملہ ہے کہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو کر سکتا ہے، دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اور پھر جب وہ عرب شریف میں گئے، انہوں نے شیخ کا خط پیش کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو حرم کی انتظامیہ نے جو ہے وہ تمام لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے
تم طواف کرنا روک دو، یہ اکیلا طواف کرے گا تاکہ اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی آئندہ اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھایا کرو، اس طرح کی جو ہے شرائط نہیں لگایا کرو۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا دین کے اندر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ وہ میں کئی دفعہ بتا بھی چکا، نہیں تو پھر آج آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے لکھا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر کے تحت کہ بغداد شریف کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا، چاند بڑا حسین ہے، میری خوبصورتی کم ہے، تو اب میں تیری بیوی نہیں رہی۔ 3 طلاق کے بعد عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے، خلیفہ ہارون رشید نے بڑے بڑے علماء بلائے اور سب نے کہا کہ جی کہاں اس کی بیوی اور کہاں چاند، تو اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو ایک فقہ حنفی کا عالم درویش تھا، کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی سارے فتویٰ دے رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے، یہ سارے ایک طرف ہیں، میں ایک طرف ہوں، میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، پورا عراق اور بغداد کہتا ہے طلاق ہو گئی، تو کہتا ہے حنفی مسلک کا بندہ، فقیر سا بندہ، کپڑے بھی ایسے نہیں، کونے میں بیٹھا ہوا، یہ علم والے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کہتا ہے طلاق نہیں ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے بات کرنے کا موقع دے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ بات کریں۔ تو انہوں نے کچھ بات نہیں کی، انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ سورہ 3 میں قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے حسین پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، کہاں سے ہو گئی؟ کہ اللہ کی جتنی تخلیقات ہیں، جتنی بھی تخلیقات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ نے حسین جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ تو چاند بھی تو اللہ ہی کی تخلیق ہے نا، تو آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں خوبصورتیاں بنائی، رنگینیاں بنائی، ہر شے بنائی، اور ہر شے سے خوبصورت انسان کو بنایا، پھر بڑے حسین انسان بنائے۔ کبھی تو آدم علیہ السلام کا حسن، ابراہیم علیہ السلام کے لال رخسار، حضرت اسماعیل کی وہ گردن مبارک، اپنا روب اور دبدبہ، حضرت داؤد کی اپنی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا جاؤ جلال، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے وہ ناز، اپنی وہ صفت کلام اللہ کے کلام کو براہ راست سننا، پھر سب حسین چیزیں بنائی، انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسین ترین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا۔ تو آج 11ویں شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اسماعیل صاحب آپ جا کے کسی آستانے پہ ڈھونڈیں، کہیں جا کے کسی بابا کے پاس ڈھونڈیں، کہیں جا کے کسی جگہ پہ ڈھونڈیں، آپ خود بھی کوشش کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، حرام رزق نہیں کھانا، بجلی چوری نہیں کرنی، پانی چوری نہیں کرنا، ٹیکس چوری نہیں کرنا، زکوٰۃ جو ہے وہ ہڑپ نہیں کرنی، باپ مر جائے تو بہنوں کی وراثت فوراً دے دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بہنوں نے کہا ہے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں تم رہ لو، آج کل ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، بہنوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، اور پھر جو کام کرتے ہیں ان کی اجرت پوری دو، اور اللہ اللہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ حج ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ کرو، نماز 5 وقت ہے، روزہ سال میں 1 مہینے کے ہیں، زکوٰۃ سال کے بعد آتی ہے، اپنے معاملات کو اچھا کر لو، انشاءاللہ العزیز میری نظر میں تم بھی سب سے بڑے پیر بھی ہو اور سب سے بڑے ولی بھی ہو۔ ولی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ آج کے جمعۃ المبارک سے یہ میسیج ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب جیلان سے چلے اور آپ ہمدان شہر کے پاس پہنچے، اور ہمدان سے پھر کوہستانی علاقے میں جب داخل ہونے لگے تو ڈاکوؤں نے آ کے پورے کے پورے قافلے کو روک لیا، ہر کسی کی لوٹا ماری کی، اور ایک کارندہ آیا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کے پاس، فرمایا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے کہا ہیں کہاں ہیں؟ کہا میری والدہ نے یہ بغل کے نیچے اندر کر کے تھیلی میں سی دی ہیں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا کارندہ کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بول کر اس کو بچا بھی سکتے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت فرمانے لگے میں جب جیلان سے نکلا تھا اور اپنے گھر سے جب میری ماں مجھے رخصت کر رہی تھی تو مجھے مدرسے میں بھیجتے ہوئے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں دولت بچا سکتا تھا مگر اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ اس کا نبھا کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بتایا گیا،
اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ جو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کر رہا ہے، اے مالک تو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، مگر میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ ہر ولی کا پڑھ لیں، میں آج آپ کو جمعے کے اس درس سے کہتا ہوں، اس کے پیچھے، ولایت کے پیچھے اگر کوئی بات ہے تو وہ سچ بولنا ہے، اور جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔